أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان دين عند السرية لذهب به رجل من فارس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أبناء فارس حتى يتناوله، أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز سامعین، ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، خطبہ جمعۃ المبارک میں آنے والی معززات، محترمات، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سابقہ سے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ماہ شعبان کے حوالے سے اور اس مہینے میں جو بدعت و خرافات اور رسومات لوگ کرتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی، اور آج انشاءاللہ العزیز ایک بڑا ہی سنجیدہ موضوع ہے اور بڑا ہی محققانہ موضوع ہے جس پہ میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے والا ہوں۔ وہ موضوع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کا ہمارا دعویٰ ہے، لیکن اس دعوے میں ہم کتنے سچے ہیں؟ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، پیار کیا، انہوں نے اپنی زندگیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے فرمودات پر، آپ کے اعمال پر قربان کر دی۔ میں اختصار کے ساتھ چند ایک گزارشات محب رسول امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تصنیف صحیح البخاری کے حوالے سے آپ کے سامنے کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام اور مرتبہ دیا، جو شان اور عظمت دی ہے، وہ کوئی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو مقام عطا کیا، جو عظمت اور شرف عطا کیا ہے، وہ صرف اور صرف دین کے ساتھ محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ محبت کی وجہ سے تھا۔ آج دنیا میں کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، ان کی لکھی ہوئی احادیث کو پڑھا نہ جاتا ہو۔ کوئی بھی مدرسہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ان کی تصنیف کردہ کتابیں، لکھی ہوئی کتابوں کو نہ پڑھایا جاتا ہو۔ جہاں پر بھی مسلمان، جس خطے میں بھی مسلمان ہیں، جب بھی امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیں گے تو ساتھ اللہ سے رحمت کی دعائیں کریں گے۔
یہ ان کے لیے کم اعزاز کی بات نہیں ہے، کم شرف کی بات نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 13 شوال 194 ہجری میں جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ کے بعد پیدا ہوئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا شہر جو خراسان کا شہر تھا وہاں پہ پیدا ہوئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد بہت بڑے امام تھے، اسماعیل۔ امام بخاری کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام اسماعیل ہے، ان کے دادا کا نام ابراہیم ہے، ان کے پردادا کا نام مغیرہ ہے، ان کے پردادا کے جو والد ہیں ان کا نام بردزبہ، اس میں اختلاف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فارسی النسل، فارسی تھے، عربی نہیں تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پشین گوئی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان الدین عند ثریا، اگر دین ثریا ستارے پر بھی ہوتا، یا دین کی بات ثریا ستارے پر، ثریا ستارہ جو ستاروں کی چوٹی، اینڈ والا ستارہ جو سب سے چمکنے والا ستارہ، اگر دین کی بات ثریا ستارے پر بھی ہوتی، لذاہب بہ رجل من فارس، فارس کا ایک نوجوان دین اسلام کو سیکھنے کے لیے، پڑھنے پڑھانے کے لیے ثریا ستارے پہ بھی جاتا۔ ایک روایت میں فرمایا من ابناء فارس، فارس کا بیٹا ثریا ستارے پہ جاتا دین کا علم سیکھنے سکھانے کے لیے، حتیٰ یتناولوا، یہاں تک کہ وہ دین سیکھتا سکھاتا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فارسی النسل تھے۔ اکابرین محدثین رحمہ اللہ علیہ عنہم اجمعین اس حدیث کے تحت یہی لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد امام محمد بن اسماعیل بخاری ہیں۔ اگر اس حدیث سے مراد امام محمد بن اسماعیل بخاری نہیں تو پھر ہمیں کوئی معلوم نہیں کوئی ایسا شخص ہو جو فارس سے ہو اور وہ ثریا ستارے سے علم حاصل کرنا چاہے۔ اور ایک قول یہ بھی محدثین کا اس سے مراد سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو حدیث کی خدمات کا کام کیا ہے، حدیث کی خدمت کی ہے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو اعزاز اور مرتبہ، شان و شوکت عطا کی ہے۔ اس سے پہلے بھی آئمہ تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موتا امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، امام اسحاق بن راہویہ بھی تھے، امام علی بن مدینی، ان کی بڑی بڑی تصنیفات، ان کی حدیث کی بڑی بڑی ضخیم کتابیں تھیں، لیکن ان کی کتابوں کو وہ مقبولیت حاصل نہ ہوئی، وہ مقام حاصل نہ ہوا، وہ اعزاز حاصل نہ ہوا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد آنے والے محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مقام و مرتبہ، شان و شوکت، اور ان کی تصنیفات کو مقام و مرتبہ، شان و شوکت عطا کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں تھے تو ان کے والد فوت ہو چکے تھے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق امام محمد بن ابی حاتم الرازی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت البخاری یقول حمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب، کہتے ہیں ابھی میری تختی لکھنے کی عمر تھی، جیسے بچے جو ہوتے ہیں املا لکھتے ہیں، تختی لکھتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں میری ابھی تختی لکھنے کی عمر تھی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثوں کو یاد کر لیا تھا، حفظ کر لیا تھا۔ امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری سے پوچھتے ہیں وکم من سنین، آپ کی اس وقت کتنی عمر ہوگی؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 10 سنین، 10 سال کا تھا میں، اس وقت مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں یاد تھیں،
اور جو بھی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد تھی وہ باسند یاد تھی، اپنے نام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تک جو بھی راوی آتے تھے ان کے نام بھی یاد تھے، ان کے حالات زندگی بھی یاد تھی، ان کی پیدائش بھی یاد تھی، ان کی موت کس ہجری میں ہوئی وہ بھی مجھے یاد تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حافظہ دیا ہوا تھا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پر، ان کی ذہانت پر تاریخ میں بے شمار واقعات ہیں، ان کو بیان کیا جائے تو کئی خطبات جمعۃ المبارک درکار ہیں، لیکن تمام جو واقعات ہیں، تمام جو ان کے حافظے اور ذہانت کے متعلق اقوالات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے اوپر کئی جمعے خطبات درکار ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ اتنا زیادہ تھا، جو کتاب ایک دفعہ پڑھتے، ایک دفعہ جو کتاب پڑھتے تھے فوراً ذہن میں حفظ ہو جاتی تھی، جو بات سنتے تھے فوراً زبانی یاد ہو جاتی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ، اگر اس بات میں مبالغہ نہ ہو تو میں یوں کہہ سکتا ہوں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے دور میں ساری دنیا کے جی بیز اکٹھی کی جائے، ایم بیز اکٹھی کی جائے، ان کا سارا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے اور سارا ڈیٹا ایک طرف دنیا کا ہو جائے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رات کی وہ فقاہت جو چاندنی رات میں بیٹھ کے انہوں نے تاریخ کبیر لکھی تھی، ایک رات کی فقاہت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے ساری دنیا کے جی بیز، ایم بیز اور ساری دنیا کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے تو امام بخاری کی ایک رات کی فقاہت پہ قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اتنی امام بخاری کو فقاہت اللہ نے دی تھی، اتنا ذہین اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا تھا۔ اور کیوں نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے ذہین ہوتے، اتنے فقیہ ہوتے، انہوں نے اپنی زندگی بچپن سے ہی، چھوٹی عمر سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے وقف کی ہوئی تھی۔ ان کا پیشہ، ان کی منشا، ان کی چاہت، ان کی آرزو یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر بھی حدیث ہے اس کو یاد کرنے کے لیے پہنچا کرتے تھے۔ آج ہمیں نبی کی حدیث کی قدر نہیں ہے، آج ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کا نہیں پتہ، لیکن یہ ائمہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خاطر بڑی بڑی صحبتیں برداشت کی ہیں، بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے، بڑی بڑی تکلیفیں اور بڑے بڑی سفر انہوں نے برداشت کیے ہیں، اور یہ بچپن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرنے والے تھے۔ بڑے بڑے محدثین ائمہ کی مجلسوں میں بیٹھتے، ان کی حدیثیں سنتے۔ ائمہ محدثین جو بڑے بڑے حدیث پڑھتے ہوئے ان سے بھی انسان ہونے کے ناطے کمی کوتاہی غلطی ہو جاتی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے ان کی غلطی نکال دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے ان کو حافظہ دیا تھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خاطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خاطر ہر شہر کا، ہر علاقے کا سفر کیا، جہاں پر بھی امام بخاری کو علم ہوا کہ وہاں ایک علاقے میں ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مہینوں کا سفر کرتے، کوئی ٹرانسپورٹ کا بندوبست نہیں، کوئی ہوائی ایئر لائن نہیں تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پہ اپنا زادیرہ، اپنا کھانا پینا، اپنا توشہ ساتھ لیتے، مہینوں کا سفر کرتے، اس محدث کے پاس جاتے اور اس محدث سے حدیثیں سیکھتے، پڑھتے، واپس آ جاتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو سیکھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے جن علاقوں کا سفر کیا، اگر ان کی فہرست تیار کی جائے تو بہت طویل فہرست ہے۔ آج ہم ذرا اپنے گریبان میں دیکھیں، نبی کی حدیث سیکھنے کے لیے، نبی کی حدیث کو پڑھنے کے لیے آج ہم اپنے بچے کو کتنا گھر سے دور نکالتے ہیں، کتنا نکالتے ہیں۔ آج ہم اپنے گھر سے چند قدم فاصلے پر مسجد، مدرسہ ہوتا ہے، وہاں پہ حدیث پڑھنے نہیں آتے۔
یہ ائمہ تھے جن کا نام قیامت کی در و دیواروں تک آباد ہے، اور جو بھی نام لیتا ہے سعد رحمۃ اللہ علیہ کا لقب لگاتا ہے۔ یہ محمد بن اسماعیل بخاری تھے، اور انہوں نے جو سفر کیے آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس دور میں ٹرانسپورٹ نہیں تھی، ہوائی جہاز، گاڑیاں نہیں تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے بصرہ گئے حدیث پڑھنے کے لیے۔ بصرہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کوفہ سے عراق، آذربائیجان، مکہ، بغداد کا سفر کیا ہے، اور اسی طرح ایران، خراسان، شام کا سفر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ میں گئے ہیں، مدینہ میں گئے ہیں۔ کوئی اس دور کا ایسا علاقہ نہیں تھا جہاں پر کوئی محدث رہتا ہو، حدیثیں پڑھانے والا رہتا ہو، امام بخاری کے علم میں ہو کہ وہاں پہ ایک محدث اس علاقے میں رہتا ہے۔ مہینوں کی مسافت کا سفر ہے، محدث کے پاس مہینوں کی مسافت کا سفر کر کے گئے ہیں، حدیث سیکھی ہے، حدیث پڑھی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ، یہ شان عطا کی ہے کہ آج ان کا نام پوری دنیا لیتی ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ اپنے بچوں کو نبی کی حدیث کے لیے باہر نکالیں، اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکھانے کے لیے مدارس میں بھیجیں۔ نام لیتے ہیں، دعویٰ محبت کا ہے، دعویٰ ہم عاشق رسول ہے، دعویٰ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ نہ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خاطر گھروں سے خود نکلے، نہ اپنی اولادوں کو نکالا۔ ایسی محبت تو اللہ کو قبول نہیں ہے۔ عزیز بھائیو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں اپنے استاد ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے گئے۔ بخارا سے بصرہ میں حدیث پڑھنے کے لیے گئے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ 13 دن ان کے پاس رہے ہیں، 13 دن رہے ہیں۔ سفر کی تکلیفیں علیحدہ ہیں، سفر کی مصیبتیں علیحدہ ہیں۔ ان دنوں ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بہت نازک تھے، غربت تھی، لیکن حدیث کے لیے گئے امام بخاری۔ 13 دن رہے ہیں، 13 دنوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خوراک نہیں کھائی، روٹی نہیں کھائی۔ کیا کھایا ہے؟ درختوں کے 13 دن پتے کھا کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کی، اور حدیث کے لیے اتنی ماریں کھائی ہیں، اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اور یہی ان کے استاد امام ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامہ برحلۃ اصحاب الحدیث۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر جو بڑے بڑے عذاب نازل کرنے تھے، محدثین نے جو حدیث کی خاطر رحلت کی ہے، سفر کیا ہے، اور اس رحلت میں، سفر میں جو ان کو تکلیفیں آئی ہیں، جو آزمائشیں آئی ہیں، ان آزمائشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھتے ہوئے امت کی تکلیفوں، امت کے بڑے بڑے عذابوں کو ٹال دیا ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے حدیث کی خاطر قربانی دینی پڑتی ہے، جان کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ وہ کیسے حدیث یاد ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے ہم حدیث پڑھ سکتے ہیں کہ ہم کہیں ہم نے حدیث بھی پڑھنی ہے، امت محمدیہ کا کام بھی کرنا ہے، اور دین کو بلند بھی کرنا ہے، اور ہم دین کے ٹھیکیدار بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، لیکن ہم اے سیوں کے نیچے بیٹھ جائیں، بند کمروں میں بیٹھ جائیں، گھر سے نکلنا نہ پڑے، اپنے بچوں کو آنکھوں سے اوجھل نہ کرنا پڑے، اور ہم اپنی بیویوں سے جدا نہ ہو، پھر کیسے دین پڑھیں گے؟ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، لا تنس رشد من رجل یکتب فی بلدہ ولا یرحل۔ وہ آدمی کبھی بھی حدیث کا علم حاصل نہیں کر سکتا جو نبی کی حدیث کے لیے رحلت کی تکلیفیں اور آزمائشیں برداشت نہیں کرتا۔ جو نبی کی حدیث کے لیے صحبتیں، تکلیفیں، آزمائشیں برداشت نہیں کر سکتا، وہ نبی کی حدیث سمجھ ہی نہیں سکتا، یاد ہی نہیں کر سکتا۔ اس نبی کی حدیث کے لیے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اپنے بچوں کو اپنوں سے دور کرنا پڑے گا، مدارس میں بھیجنا پڑے گا، اور مدارس کی روکھی سوکھی، اساتذہ کی ڈانٹ ڈپٹ، اساتذہ کی جھڑکیں، اساتذہ کی مار پٹائی برداشت کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں ہے قاری صاحب نے بچے کو ڈانٹ دیا ہے تو پیچھے سے ماں آ گئی ہے، بچے نے کیوں مارے ہے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا کرنے والے نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے امام بخاری کی تربیت کیسے کی ہے؟
اگر آپ امام بخاری کے حالات پڑھیں، رشک آتا ہے ان کی زندگی پہ، رشک آتا ہے۔ ان کے والد کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، مال و زر اپنا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خاطر عمر بن حفص بیان کرتے ہیں کئی دنوں سے امام بخاری ہماری کلاس میں حدیث پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ ان کے کلاس فیلو تھے عمر بن حفص، حدیث پڑھنے نہیں آئے۔ ہم کئی دنوں کے بعد گئے کہ دیکھیں محمد بن اسماعیل حدیث پڑھنے کیوں نہیں آیا۔ ہم دیکھتے ہیں ان کے حجرے میں گئے، ہم کیا دیکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جسم کے اوپر کپڑے بھی نہیں تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خاطر انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، کپڑے بھی نہیں تھے۔ ہم نے پیسے جوڑ کے چندہ اکٹھا کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کپڑے لے کے دیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام یوں ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سنکتب ان الف شیخ من العلماء وزیادۃ ولیس عند حدیث الا ذکر اسنادہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 1080 اساتذہ کرام سے میں نے علم حدیث حاصل کیا ہے، 1080 استادوں سے میں نے حدیث پڑھی ہے، اور جس سے بھی میں نے حدیث پڑھی ہے الا اذکر اسنادہ، مجھے اس کی سند بھی یاد ہے۔ سند ان کے نام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جس استاد سے انہوں نے حدیث پڑھی ہے مجھ کے مکمل سند یاد ہے۔ یاد رکھیں 1080 استادوں کی سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھی، اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جنہوں نے ایک اپنی زندگی میں کتاب لکھی، 16 سال محنت کیا اس کتاب پہ، 16 سال، جس کو آج ہم بخاری شریف کہتے ہیں۔ 16 سال محنت کرنے کے بعد یہ بخاری شریف امام بخاری نے لکھی ہے۔ امام بخاری کی صرف بخاری نہیں ہے، سینکڑوں درجنوں کے حساب سے امام بخاری نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن جو مقام، جو اعزاز امام بخاری کی اس تصنیف صحیح البخاری کو حاصل ہوا ہے کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوا۔ اور اسی لیے اس کتاب صحیح البخاری کو پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہوا، اور امام نووی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس روئے زمین پر، اس آسمان کی نیلی چھت تلے اگر قرآن کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس بخاری میں کوئی ایک روایت بھی ضعیف نہیں ہے، ساری روایتیں صحیح ہیں۔ اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی کتاب لکھنے پہ کتنی محنت کی ہے، کیسے محنت کی ہے، اللہ اکبر۔ ان کے حالات پڑھیں، اس بخاری کو لکھنے میں انہوں نے کوششیں کاوشیں کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب بھی میں نے اس بخاری شریف میں حدیث درج کی ہے میں نے 4 کام کیے ہیں۔ حدیث درج کرنے سے پہلے، اس کتاب میں لکھنے سے پہلے میں نے 4 کام کیے ہیں۔ پہلا کام کیا تھا؟ اغتسلیتو، سب سے پہلے حدیث کو لکھنے سے پہلے میں نے غسل کیا ہے۔ غسل کرنے کے بعد وصلیت فیہ رکعتین، غسل کرنے کے بعد میں نے 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کی ہے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں نماز ادا کرنے کے بعد واستخرتہ اللہ سبحانہ و تعالی، تیسرا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے اللہ سے استخارہ کیا ہے، اور چوتھا کام یہ تھا تقین الیقین، میں نے اس وقت تک اس صحیح بخاری میں حدیث نہیں لکھی حتیٰ کہ مجھے یقین نہیں ہو گیا یہ حدیث صحیح ہے یا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اگر ضعیف ہے میں اس کو نہ لکھتا، اگر مجھے یقین ہو جاتا یہ حدیث صحیح ہے تو میں اس کو لکھ لیتا۔ یہ 4 کام، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل، ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ سے استخارہ کیا، اور یہاں تک کہ یقین اعتماد ہو گیا یہ حدیث صحیح ہے تو پھر صحیح بخاری میں لکھا ہے میں نے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو کتاب ہے، امام ابو زائد مروزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام محدث ہیں، سوئے ہوئے تھے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا درس دیا کرتے تھے، جس طرح آج ہمارے ہاں مساجد میں تبلیغی نصاب کا درس دیا جاتا ہے، کوئی فیضان سنت کا درس دے رہا ہے، کوئی کس کتاب کا دے رہا ہے، کوئی کس کتاب کا دے رہا ہے۔ افسوس کی بات ہے حاجی حج پہ جاتے ہیں، یہاں پہ لکھی ہوئی مولوی کی کتاب ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، جیسے جیسے انہوں نے غلط طریقے حج کا لکھا ہے ویسے ویسے کرتے چلے جاتے ہیں۔ اتنا لاکھوں روپے لگا کے حج پہ جا رہے ہیں،
لیکن افسوس کی بات ہے لاکھوں روپے لگا کے حج پہ جا رہے، اس کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح کتاب صحیح البخاری ہے اس میں کتاب الحج اٹھا کے پڑھ لے، پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ کیا تھا، مولوی کے حج کا طریقہ کیا جو غلط بیان کر رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا درس دیا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، خواب میں آ کے کہتے ہیں ابو زید تم میری کتاب کے ہوتے ہوئے ادریس کی، امام محمد بن ادریس کی کتاب کا درس دیتے ہیں۔ تو امام ابو زید نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں کہ اے اللہ کے نبی آپ کی کون سی کتاب ہے، کون سی آپ کی کتاب ہے جس کتاب کو پڑھ کے میں لوگوں کو سنایا کروں اور آپ کی کتاب کا درس دیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجامع الصحیح لمحمد بن اسماعیل، میری کتاب کا درس دینے محمد بن اسماعیل کی لکھی ہوئی صحیح بخاری کا درس دیا کر۔ اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری عام گھروں میں بیٹھ کے پنکھوں کے نیچے اور موج مستی اور بنگلوں کوٹھیوں میں بیٹھ کے نہیں لکھی، اس کی خاطر بڑی بڑی تکلیفیں بھی برداشت کی ہیں، اور ہر حدیث کو جو لکھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، دو اقوال اس کے جو باب باندھے ہیں، اور روضۃ من ریاض الجنہ، مسجد نبوی میں جو جنت کا ٹکڑا اللہ نے جس کو قرار دیا، وہاں پہ بیٹھ کے امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف کے باب قائم کیے۔ اور اسی طرح جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں نقل کی ہیں، ان حدیثوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حتیم میں بیٹھ کے نقل کیا، بیت اللہ میں بیٹھ کے نقل کیا۔ عزیز بھائیوں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب صحیح البخاری ہے ہمارے پاس موجود ہے، اس میں امام بخاری کی اتنی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، جس کے بارے میں ائمہ محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ امام بخاری کی اس کتاب کا امت کے اوپر بہت بڑا احسان اور قرض ہے۔ امام بخاری کی جب سے انہوں نے یہ تصنیف کی ہے، کتاب لکھی ہے، امت کے اوپر قرض ہے، اور اس قرض کو اتارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ انہوں نے تو محنتیں کی ہیں، کتاب لکھ دی، لیکن افسوس ہے ہم دعووں کی حد تک ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن نبی کی کتاب ہمارے گھر میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کی کتاب ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ایسے ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہے، بعین ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اس میں موجود ہے۔ ذرا میں پوچھوں کہ کس کے گھر میں صحیح بخاری ہے؟ مجھے نہیں امید کہ آپ میں سے کوئی بھی ایک کہے کہ میرے گھر میں صحیح بخاری ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ امام بخاری نے جو اپنی کتاب لکھی ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ الجامع المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اس کے نام پر غور تو کرو۔ الجامع، یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے، یہ کتاب حاکموں کے گھر کی ضرورت ہے، اس میں قاضیوں کے احکام بیان ہوئے ہیں، یہ کتاب محکوموں کے گھر کی ضرورت ہے، یہ کتاب وکلاء کے گھر کی ضرورت ہے، یہ کتاب معلمین اساتذہ کے گھر کی ضرورت ہے، اور یہ صحیح البخاری ازدواجی تعلقات میں محبت پیدا کرنے والوں کے لیے اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب تجارت کے مسائل ہمیں بتاتی ہے، تاجروں کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب مزدوروں کے مسائل ہمیں بتاتی ہے، مزدوروں کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب میں کوئی ایسا دین کا کام نہیں، کوئی ایسا دین کے احکام و مسائل نہیں ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس صحیح بخاری میں نہ نقل کیے، اور ہر مسئلہ 100% گارنٹی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے گھروں میں سینکڑوں کتابیں وہ بیہودہ اشعار پر مشتمل ہوتی ہیں، دنیا کی ڈگریوں پر مشتمل ہوتی ہیں، نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صاف ستھری صحیح کتاب ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ افسوس کا مقام ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، صحیح بھی ضعیف بھی 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی امام بخاری کو۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحیح بخاری میں جو حدیثیں نقل کی ہیں نا، وہ 7297 حدیثیں، 7297 7297 حدیثیں صحیح بخاری میں نقل کی ہیں۔ میں صحیح بخاری کی شکل آپ کو دکھا دیتا ہوں۔
یہ صحیح البخاری ایک ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، یہ بخاری شریف ہے۔ اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، گھروں میں سادہ لوگ اب اس کا اردو ترجمہ ضرور رکھیں۔ یہ ایک جلد ہے امام بخاری کی لکھی ہوئی، اس کے ساتھ دوسری جلد بھی ہے، دونوں کو ملائیں تو کافی ضخیم بنتی ہے، موٹی بنتی ہے۔ اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 16 سال کی محنتیں ہیں۔ 16 سال میں کتنی ان کے اوپر مشقتیں آئی ہیں، میں نے آپ کے سامنے کچھ بیان کی ہیں، کچھ وقت کے پیش نظر بیان نہیں کی، کتنی مشقتیں آئی ہیں۔ تو اتنی مشقتوں کے بعد، اتنی محنت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بسند صحیح حدیثیں اس میں ساری نقل کی ہیں۔ اردو ترجمہ ہر مکتبہ فکر کا مل جاتا ہے۔ آپ، میں نہیں کہتا ہمارے مولوی کی خریدو، کوئی بھی مولوی کی آپ صحیح بخاری اپنے گھر میں ضرور رکھو، مطالعہ کرو، پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دو۔ الجامع کتاب ہے، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب باورچی خانوں کے مسائل اس میں بیان ہوئے ہیں، عورتوں کے گھر کے مسائل اس میں بیان ہوئے ہیں، ہر گھر کی ضرورت ہے، یہ صحیح بخاری ہے۔ عزیز بھائیو، اسی طرح الجامع المسند اور جو بھی حدیث امام بخاری نے لکھی ہے، یوں ہی اٹکل پچو نہیں چھوڑے کہ یوں ہی جسی طرح فضائل اعمال ہے یا دوسری کتابوں میں، نہیں، سند کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کی ہے، اپنے نام سے لے کے اللہ کے نبی تک سند کے ساتھ ثابت کی ہے۔ اور المختصر، اس کو بڑا مختصر شارٹ کر کے لکھا ہے امام بخاری نے، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننی و جامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کی سنتوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر جمع کر دیا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جو جس میں 7297 حدیثیں ہیں اور 160 کتابیں اس میں مقرر کی ہیں، 160 کتابیں، چیپٹر امام بخاری نے قائم کیے ہیں۔ اور ان میں امام بخاری نے جو چھوٹے باب قائم کیے ہیں، جن میں سے مسئلے اخذ کیے ہیں کہ حدیث سے کتنے، وہ امام بخاری 3450 باب صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیے ہیں۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 1080 اساتذہ کرام میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سند کے ساتھ حدیث بیان کی ہے، 299 اساتذہ کرام سے حدیثیں سن کر اور پڑھ کے صحیح بخاری میں نقل کی ہیں۔ اور اسی طرح یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح البخاری ہے، جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پوری دنیا میں جب تک کوئی صحیح بخاری نہیں نہ پڑھ لیتا، اس وقت تو اس کو عالم کی ڈگری نہیں ملتی، عالم کی سند نہیں ملتی۔ کوئی بھی مکتبہ فکر کا عالم کی ڈگری لینے کے لیے، عالم کی سند لینے کے لیے صحیح البخاری کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور صحیح البخاری یہ ایک اعزاز حاصل ہے کہ جب بھی پڑھتے ہیں تو ہر طالب علم اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ امام بخاری آج کے دور سے لے کے 23 24 یا 22 21 22 23 24 واسطوں کے ساتھ امام بخاری تک ہمارا نام جاتا ہے۔ اور امام بخاری سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 واسطوں کے ساتھ یا 4 واسطوں کے پاس بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچ جاتی ہے۔ اور وقت نہیں ہے میں مکمل سند بیان کرتا اپنے نام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، وقت نہیں ہے کہ وہ بیان کروں۔ لیکن اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے پہلے صحیح البخاری کی حدیث نقل کی ہے، وہ انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث کے جتنے بھی راوی ہیں جو ان کے اساتذہ کرام ہیں، وہ سارے کے سارے مکی راوی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کوئی بڑا عمل ہے، کوئی چھوٹا عمل ہے، اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسی نیت ویسا اس کے عمل قبول ہوں گے۔ نیت خراب عمل خراب، نیت اچھی عمل اچھا۔ اور سب سے آخری حدیث امام بخاری نے جو لکھی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں اور زبان پر ادا کرنے میں بڑے ہی آسان، بڑے ہلکے ہیں۔ نامہ اعمال میں جب ترازو لگے گا، تولے جائیں گے، بڑے وزنی ہوں گے۔ وہ ایک کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے، ایک کلمہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ اب یہ عمل کرنے میں کتنا ٹائم لگا؟ زبان ہلکی سے ادا کی، سبحان اللہ و بحمدہ، بچہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث جو نقل کی مکی راویوں کے ساتھ، سب سے آخری حدیث جو روایت کی مدنی راویوں کے ساتھ، امام بخاری نے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ دین اسلام مکہ سے شروع ہوا تھا اور دین اسلام کی انتہا تکمیل آخری حدیث مدنی راویوں کے ساتھ کی ہے۔ تو پتہ چلا دین اسلام کی تکمیل مدینہ میں ہوئی ہے، کوفہ پہ نہیں، کوئی اور شہر سے نہیں، مدینہ پہ ہوئی ہے۔ عزیز بھائیو، امام بخاری کی فقاہت دیکھنی ہو تو امام بخاری کے باب پڑھ کے دیکھ لو، صحیح بخاری پڑھو، اپنے گھروں میں صحیح بخاری رکھو، بچوں کو صحیح بخاری پڑھاؤ، بچیوں کو صحیح بخاری پڑھاؤ۔ شادی بچی کی کرنی ہے تو میں کہتا ہوں آپ بچی اپنی بیٹی کو، اپنے بچے کو صحیح البخاری کی کتاب النکاح ضرور پڑھواؤ۔ یہ
صحیح البخاری کتاب النکاح بچی نے پڑھی ہو، گھر میں جا کے گھر بسا نہ سکے، گھر میں جا کے جھگڑے ہو جائے، کیسے ہو جائے گا؟ ہو نہیں سکتا۔ صحیح بخاری بچی نے پڑھی ہو، گھروں میں جا کے اپنے سسرال والوں کا ادب و احترام نہ کرے، ہو نہیں سکتا۔ صحیح بخاری بچیوں کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو محدثین اور سلف صالحین ہیں اور ائمہ مجتہدین ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء کرام ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح باتوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو پڑھ کر ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، فإن خير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک دو اعلان ہے۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ ہم نے آج خطبہ جمعۃ المبارک میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نہایت ہی مختصر سا تعارف اور صحیح البخاری کا مختصر سا تعارف، یہ ایک جمعہ ہے، کئی خطبات جمعۃ المبارک بھی امام بخاری کی سیرت و صحیح بخاری کے فضائل پہ پڑھائے جائیں تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو یہی صحیح البخاری ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، تو ہمارے اس جامعہ میں طالبات کی جو عالمات کی کلاس ہے اس میں یہ صحیح البخاری مکمل ہوئی، اور اس کے مکمل ہونے پہ تقریب بخاری کا انعقاد کیا گیا، جس میں 25 مارچ بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز مغرب تقریب بخاری کا انعقاد کیا گیا، جس میں صحیح بخاری کی آخری حدیث جو یہاں پہ اس پہ درس دیں گے پاکستان کے بہت بڑے معروف داعی کتاب و سنت امام العصر محدث العصر، بہت بڑے امام بھی ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں، ایسے لوگوں کے چہرے کی زیارت کرنا بھی ایک قابل ثواب ہے۔ تو یہ بہت بڑے محدث ہیں، امام ہیں، یہ آ رہے ہیں، علامہ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب، تو آپ ضرور احباب اس میں شرکت کریں۔ جمعے والے دن اگلا جمعہ مغرب کی نماز کے بعد تقریب بخاری کا انعقاد کیا گیا، تمام احباب اس میں بھرپور شرکت بھی کریں، اور اسی طرح اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ جو عالمات کا کورس ہے اس میں داخلہ بھی دلوائیں۔ اور اسی طرح دوسرا اعلان یہ ہے، بچیاں وفاق المدارس کے امتحانات دے رہی ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتیں کوششیں کاوشیں قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب و کامران فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے، اور اسی طرح ان کا گھروں سے نکلنا یہاں پہ آنا یہ بھی ایک ہجرت کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ ان کا یہ عمل قبول اپنی بارگاہ حضور میں قبول کرے، ان کو اچھی خاصی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔